بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات، پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال۔ کل عمران خان قیدی نمبر 804 جیل میں مقید ہیں۔ بے بنیاد بے شمار مقدمات ان پہ درج ہیں، سینکڑوں مقدمات بلا مبالغہ آن دا ریکارڈ، اور انہیں کئی مقدمات میں سزا سنائی گئی، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے ان کو باعزت بری کیا کیونکہ وہ مقدمات بے بنیاد تھے، جھوٹے تھے اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ کل عمران خان قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کر اپنی مخالف قوتوں سے ٹکرایا اور اس نے خوب ٹکر لی، اور کل کا میچ بلا مبالغہ بلا شبہ وہ جیت گئے۔ عمران خان اپنے کارکنان کی نظر میں، اپنے رہنماؤں کی نظر میں، پاکستان کے عوام کی نظر میں، عالمی میڈیا کی نظر میں، اور قومی ذرائع ابلاغ جن پہ پابندی ہے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، ان کی نظر میں بھی کل تمام تجزیہ نگار، تمام تبصرہ نگار، تمام خبر نگار وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے اور بہت بڑا جلسہ کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا، کیونکہ وہ کئی کلومیٹر لمبائی تک پھیلا ہوا تھا، اور جتنے لوگ پنڈال میں تھے تقریباً اگر 20,000 30,000 40,000 50,000 لوگ پنڈال میں تھے تو اس سے باہر اس سے 10 گنا نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باہر تھے۔ وہ خواہ اسلام آباد سے پشاور موٹر وے ہو، اسلام آباد پشاور جی ٹی روڈ ہو، یا پھر اسلام آباد لاہور موٹر وے ہو، یا پھر جی ٹی روڈ ہو، ہر روڈ پہ۔ اور جو واقعہ ہوا، ایک سادہ سی مثال، 26 نمبر چنگی پہ جو واقعہ ہوا جہاں پہ شیلنگ کی گئی، وہ جلسہ گاہ جہاں پہ سنگجانی جلسہ گاہ تھا، وہاں سے وہ 10.5 کلومیٹر فاصلے پہ تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، جلسے کے شرکا کتنی لمبائی تک پھیلے ہوئے تھے، اور ہر جگہ کارکنان ہی کارکنان، اور پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ورکر نظر آ رہے تھے جو کہ عام شہری تھے، اور وہ جلسہ گاہ میں گئے تھے جلسہ سننے کے لیے، بلکہ ان کے لیے کل ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا، سیاسی آزادی کا دن تھا۔ اس لیے جن حالات میں یہ جلسہ کیا گیا، پہلے تو ذرا وہ صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کل موٹر وے بس سروس معطل کر دی گئی تھی، وین سروس معطل تھی، ہر طرح کی ٹریفک معطل کر دی گئی تھی، اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی سروس پرووائڈ نہ کی جا سکے اور پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہ ہو لوگوں کو لے جانے کے لیے جلسہ گاہ تک، کیونکہ لمبا روٹ کیا گیا تھا، مخصوص روٹ کیا گیا تھا، صرف اسی روٹ پہ چل کے آپ جا سکتے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جی، پی ٹی آئی کا جو سنگجانی میں سیاسی پاور شو تھا، اس میں 29 مقامات کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس میں نیو مارگلا روڈ، زیرو پوائنٹ، فیصل چوک، بری امام کراس روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایکسپریس وے، میرٹ ہوٹل چوک، نادرا چوک، ایکسپریس چوک کو سیل کر دیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ چوک، فاٹا ہاؤس، ترامڑی چوک، شاہپور، بنی گالا روڈ کو سیل کر دیا گیا تھا۔ فیض آباد، 9th ایونیو، گولڑا موڑ، موٹر وے ٹول پلازا اور ترنول پاٹک کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 29 مقامات سے زیادہ تھے جو کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر تھے، ان کو سیل کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسلام آباد اور پنڈی کے داخلی راستے تھے اور جو لنک روڈ تھے موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے، وہ بھی بند کیے ہوئے تھے، اور پھر لوگوں نے ہٹایا۔ تو یہ تو تھی صورتحال۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے کل جلسہ کیا، لیکن آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ جو تقاریر ہوئیں، ان تقاریر کے بعد اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمیں نظر آیا، اور اس میں عمران خان صاحب بھی بار بار جو ذکر کرتے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں، اور انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہیں، کیونکہ وہی سب سے طاقتور ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طریقے سے کل ہم نے جلسے میں دیکھا تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس بات پر یکسو نظر آئیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی لڑائی جو ہے، ان کی ٹکر جو ہے، وہ سارے کا سارا ان کا مسئلہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رہنماؤں نے بلا کسی امتیاز کے
DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास तौर पे जिक्र किया और DGISPR को मुखातिब हुए। DGISPR का मतलब है जनरल आसिम मुनीर साहब के वो तर्जुमान हैं और उनका मतलब सीधा सीधा जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब करना था। फिर जो सबसे अहम चीज जो इस वक्त चल रही है वो उसमें उसका जवाब दिया गया और जनरल फैज हमीद के साथ जो इंटरलिंक किया जा रहा है उस मामले में, दूसरा 9 मई का मामला और तीसरा फौजी अदालतों में इमरान खान साहब का मुकदमा ले जाने का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कल एक तरफ हम देख लेते हैं कि एक तरफ जो नून लीग के वुज़रा हैं, नून लीग के वुज़रा खास तौर पे, पीपल्स पार्टी नहीं, लीगी वुज़रा जो हैं, और वो भी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों या तलाल चौधरी हों, जो कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब से, जुड़े हुए हैं मरीम साहिबा के साथ और जुड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वुज़रा हैं, तारड़ साहब हों, ये सब के सब कल भयक जुबान थे और इनके साथ जुड़े हुए जो हैं दानिश्वर हमारे, वो दानिश्वर भी और तजिया निगार भी, तबसरा नगार भी, वो सब के सब ये एक माहौल बना रहे थे कि हर सूरत में इमरान खान का जो ट्रायल है, फौजी ट्रायल, वो होगा और वो होना चाहिए। और खास तौर पे क्योंकि वो कहते हैं ये मामूल की बात है और इमरान खान को अंडर प्रेशर करने की बार बार कोशिश की जा रही थी। फिर कल पहला मौका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से अपने मुखालफिन को, खास तौर पे DGISPR को आड़े हाथों उन्होंने लिया, क्योंकि पिछले तकरीबन 16 महीनों से और खासतौर पर मौजूदा जो DGISPR हैं वो हों या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, उसमें एक चीज बार बार, और जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीरें हैं उसमें बार बार एक चीज नजर आती थी, इंतशारी टोला, फसादी टोला, डिजिटल दहशतगर्दी, शैतानी मीडिया, ये सब कुछ होता था 9 मई, और 9 मई की आड़ में बहुत कुछ किया गया। तो ये सारे इल्जाम PTI पर लगाए जाते थे, उनको दहशतगर्द भी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहली दफा उन्हें मौका मिला कि वो बरसरे आम अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को और अपने मुखालफिन को ललकार सकते थे, और कल उन्होंने ललकारा और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कल गुफ्तगू की। लिहाजा आगे बढ़ते हैं कि कल 3-4 बातें की हैं। नंबर 1, फौजी अदालतों में इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं जाएगा। दूसरी बात उन्होंने यह की कि अगला मरहला यह है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर इमरान खान की रिहाई ना हुई तो फिर हम अडयाला जेल की तरफ भी जाएंगे और अक्टूबर में हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये 2 बातें की गई। तीसरी बात उन्होंने जो की गई और वो ये थी कि सियासी आज़ादियां, शहरी आज़ादियां, और आसिम मुनीर साहब को पैगाम दिया कि जनाब बात सिर्फ कहने से आप गैर सियासी नहीं हो जाएंगे, इसके लिए अमली मुजाहरा करना पड़ेगा। ये तो कल के तमाम पैगामात और मैसेजेस पहुंचे और उसके बाद कुछ जवाबात भी आए, और कुछ जवाबात जो आए उसमें अली अमीन गंडापुर, फैसल वाला साहब आए। सबसे पहले तो उन्होंने, जाहिर है वो तर्जुमान है और उनकी तर्जुमानी करते हैं स्टैब्लिशमेंट के एक पोर्शन की। कौन सा पोर्शन है ये वो खुद बता सकते हैं। एक पोर्शन की वो तर्जुमानी करते हैं, उसी पोर्शन की जानिब से, उसी विंग की तरफ से उन्होंने कल कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वजीर आला नहीं रहेंगे और वो अपनी टेन्योर पूरी नहीं कर सकेंगे। ये कल बात उन्होंने की। जबकि दूसरी जानिब कुछ जो जुड़े हुए हैं वो दानिश्वर और तजिया निगार, खबर निगार जो जुड़े हुए हैं स्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी स्टैब्लिशमेंट के किस धड़े के साथ हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, वो खुद बताएंगे। वो जुड़े हुए उस स्टैब्लिशमेंट का जवाब उन्होंने दिया कि जनाब ये बहुत जल्द इमरान कल की जो तकारीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर जो हैं, वो उनसे साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कुछ अरसा ठहर के होना था तो वो फौरी तौर पर वो हो जाएगा, और उन्होंने अपने लिए कल गड्ढा खोदा है उसमें। तो लेकिन जो मेरे पास इत्तलाआत हैं तो ऐसी बात अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल प्रॉक्सीज के जरिए ये जवाबात दिए जा रहे हैं और प्रॉक्सीज आ रही हैं, बराह रास्त अभी नहीं आई। लेकिन इसके बाद एक और वाकया कल जो हुआ, और वो था कि कल एक और शरारत की गई, और वो थी 9 मई जैसा वाकया करने की कोशिश की गई,
اور یہ کوشش کیوں کی گئی، کیونکہ اس کی تحقیقات میں آپ کو بتا دوں کہ ہو رہی ہیں، اور اس کی تحقیقات کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کا اثر پڑنا تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیب پہ، جی ایچ کیو پہ، فوجی قیادت پہ۔ یہ جو کل ہوا، شیلنگ کی گئی اور شیلنگ کر کے ماحول کو تڑپانے کی کوشش کی گئی، بلکہ تپانے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس کے بعد پھر کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے مطابق ہمارا جلسہ کا جو ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، اور اس میں ہم پرامن تھے، سب کچھ تھے، کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، تو پھر یہ ہماری طرف سے کوئی کیوں کرے گا؟ شرارتی کون تھا؟ کیونکہ 9 مئی کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے طے شدہ روٹ پہ چل رہے تھے، جبکہ فساد کوئی تیسری پارٹی کروا رہی تھی۔ تو بہرحال کل بھی ایک یہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بروقت انٹروین سے وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب اس کی باقاعدہ طور پہ ایک تو پولیس کا موقف ہے، ضلع انتظامیہ کا ہے، لیکن ایک خفیہ طور پر انکوائری بھی ہو رہی ہے کہ اس معاملے کی چھان بین کر کے بتایا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اور یہ کس کی ایما پر ہوا، کیا یہ واقعتاً ہوا یا پھر یہ کسی نے شرارت کی، اور پولیس کی طرف سے بھی جو شیلنگ کی گئی یہ کس پولیس افسر کے حکم پہ ہوا؟ کیونکہ نقوی سرکار تارڑ صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا فوری طور پہ، ٹویٹ کیا انہوں نے، اور اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور براہ راست بغیر کسی تحقیق کے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے یہ بتایا اور اس کو ایک سازشی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد جو فوری طور پہ رد عمل آیا، اور جب اس کو اعلیٰ سطح پہ، اعلیٰ ترین سطح پہ دیکھا گیا، تو اس کے بعد پھر فوری طور پہ پریس ریلیز اور ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ جناب اب صورتحال معمول پہ آ چکی ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور شیلنگ بند ہو گئی ہے، پتھراؤ بند ہو گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری خبریں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، کس آفس میں بیٹھ کے، کہاں سے یہ تیار کی جا رہی تھیں اور کیسے فیڈ ہو رہی تھیں، کیونکہ معمولی سی جی چنگاری وہ کل آگ لگا سکتی تھی، کیونکہ بے ہنگم اور بے شمار لوگ تھے، اور کئی کلومیٹر تک تھے، اور مین مرکزی جو سٹیج تھا اس سے بھی کوسوں دور تھے۔ اس لیے یہ کل جس نے بھی کی کوشش، یہ ایک امپورٹنٹ ہے، تحقیقات جب آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اب کہہ رہے ہیں جناب یہ بہت زیادہ سخت سوال کیے گئے، اور یہ جتنی بھی تقاریر کی گئیں بہت سخت تھیں، یہ نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، آرمی چیف کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جناب ہم نے ظلم برداشت کر لیے، بربریت دیکھ لی، قتل و غارت گری دیکھ لی، اور ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کروا کے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اب دمادم مست قلندر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم نے اب اپنا حق جو ہے وہ کیسے لینا ہے، پرامن طور پر لینا ہے، اور بغیر کسی تشدد کے لینا ہے، لیکن ہم نے چھین کر یہ اپنا حق واپس لینا ہے۔ اور اگر ہماری کمزوریوں کا، انہوں نے ہماری کمزوریوں کو ہماری بزدلی سمجھا، وہ کمزوری نہیں تھی، وہ احترام تھا۔ ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، لیکن انہی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے ہماری شرافت کو کمزوری اور بزدلی سمجھ کر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، وہ ہم ہر صورت میں واپس لیں گے۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب آج اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں، وہ اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 کمپیوٹر چوری ہو گئے ہیں، 2 کمپیوٹر چوری ہو گئے، اور یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے بلکہ ڈیٹا بھی ہے۔ سپریم کورٹ کا ڈیٹا بھی چوری ہو گیا ہے، اور ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ کی درخواست پر تھانہ سیکریٹریٹ نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں 2 ملازمین زاہد اقبال اور فیصل خان کی حرکات مشکوک قرار پائیں، اور پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور یہ جو ہیں جناب 2 کمپیوٹر سپریم کورٹ کے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا ڈیٹا تھا، کون سی ججمنٹس تھیں، کیا کوئی ججمنٹ لکھی جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ کچھ اور امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔